اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کن کاموں میں جلدی کریں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمیں کافی چیزوں میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کام ہمارا ہو جائے، یہ بھی کام ہو جائے، اس کو جلدی سے کر لیں، اس کو جلدی سے نپٹا لیں۔ تو یہ بھی ایک نکتہ ہے باقاعدہ کہ ہم کون سے کام جو ہیں وہ پہلی فرصت میں اور جلدی کریں تاکہ ہمیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی ہو اور اخروی فائدہ بھی ہو۔ تو اس کو میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں گی، جو اللہ نے فرمایا ہے نا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، انہی کے اقوال کو، انہی کی باتوں کو، انہی کے کلام کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ میری نظر میں سب سے بڑھ کر اللہ کی بات ہے، میری نظر میں سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس کے نیچے ساری دانش ہے، اس کے نیچے ساری عقلیں ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ کی ہے، سب سے بڑا کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے خوبصورت بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہم کیا، ہماری عقلیں کیا، ہماری دانش کیا، سب کچھ اس کے آگے ہیچ ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا بس نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ اللہ تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ ہم کن باتوں میں جلدی کرتے ہیں؟ ہم نے اس کا بھی باقاعدہ سے تجزیہ کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اللہ فرما رہے کہ کدھر جلدی کرو؟ اللہ تعالیٰ کی سے بخشش مانگو، اس سے مغفرت مانگو اور جنت پہنچنے کے لیے وہ کام کرو۔ دراصل بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں دراصل جتنا یقین ہونا چاہیے نا اتنا یقین ہے نہیں۔ ادروائز یہ ہو نہیں سکتا کہ جیسے ہم دنیا کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں تو ہم آخرت کے لیے اس سے بڑھ کر تیاری نہ کریں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہ جانے والی چیز ہے۔ تو پھر اگر ہمیں پختہ یقین ہونا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم آخرت کے لیے بھی اسی طرح سے پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ ہم اس تیاری میں نہ لگ جائیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس یقین کو ہم نے اپنے اندر تازہ کرنا ہے، اور تازہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بار بار ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ہو۔ میں یہ بار بار کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ جتنی دیر تک ہم قرآن پاک کو اس کے صحیح متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھتے، اتنی دیر تک نیکیوں کے اوپر استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اس وجہ سے مشکل ہے کہ انسان کے اندر ٹھیک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، وہ اپنی نیک فطرت کے مطابق کچھ اچھے کام کر لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں استقلال نہیں ہوتا، اس میں پائیداری نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اس کو شعوری سطح پر سمجھا نہیں ہوتا۔ جب انسان شعوری سطح پر ایک چیز کو سمجھ لیتا ہے نا تو پھر اس کے اندر یقین کی پختگی آتی ہے، علم کا رسوخ آتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ کر اس کام کو مستقل مزاجی سے کر سکتا ہے۔ ادروائز یہ بہت مشکل ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ یہ تیار کی گئی ہے یہ جنت ان لوگوں کے لیے جو کہ پرہیزگار ہیں، یعنی وہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے حصول کے لیے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ پھر اسی موضوع پر کچھ احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کا آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔
وہ اس طرح کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. مسلم. یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا فتنوں کا دور ہوگا، ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ انسان کے لیے دین کے اوپر جمنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کہ صبح کے وقت مومن ہے تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اسی طرح سے ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ معلومات ہیں، اتنا زیادہ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہے، اتنی زیادہ غلط قسم کے انفارمیشن ہے کہ جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہوتا یا سنت کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، تو وہ جب وہ اس طرح کی فلسفیز کا وہ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ان کا ایمان پہلے تھوڑا بہت ہوتا ہے، اللہ کو رسول کو مانتے ہیں، تو وہ اس طرح کی فلسفیز اور اس طرح کی وہ چیزیں سن کے اور پڑھ کے اور وہ دیکھ کے وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان برقرار نہیں رہتا. اور یہ بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو یہ وہی بات فرمائی ہے کہ وہ پھر ایک یہ بات، اور دوسری یہ کہ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں کے اندر، دماغ کے اندر بہت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، تو پھر بھی انسان جو ہے نا شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر بھی انسان کا ایمان زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. کیوں کر لو؟ کیوں کر لو؟ کیوں کر لو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارے نیک اعمال سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اچھا کریں یا برا کریں، یا اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے. اگر پوری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں یا اس کی کبریائی میں یا اس کی عنایتوں میں یا اس کی مطلب وہ جو بھی اس کی سلطنت ہے وہ قادر مطلق ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر سارے مسلمان ہو جائیں اور مومن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ اور رسول جو ہے وہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہار آئے، ہم آخرت میں نجات پا جائیں، ہم جہنم کی آگ میں نہ جھلسیں. تو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نیک اعمال کر لو تاکہ تم آگ سے بچ سکو، اور جلدی کر لو کیونکہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اس سلسلے میں مجھے ایک دو واقعات میرے ذہن میں آئے ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ نا کہ چند دوست تھے تو وہ اسی طرح سے مطلب باہر گئے آؤٹنگ کے لیے، اور اس وقت وہ کوئی گانے وغیرہ گا رہے تھے اور اس طرح کا تھے، اور ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مطلب نا اسی طرح سے ان کی جان تلف ہو گئی، اور ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا آخرت کے لیے. اور جب وہ ایک دوست ان کا وہ بچ گیا، وہ صاحب بتا رہے تھے اس طرح سے، تو اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی تو وہ کہہ رہے، تو اس کو بہت زیادہ افسوس تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ جب وہ ان لوگوں کی جان نکلی ہے تو ان کے منہ کے پہ کوئی بھی کلمہ طیبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی گالیاں تھیں. تو یہ انسان یہ نہ سوچے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، میں کر لوں گا یا کر لوں گی. ایسے نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے ایک طبعی عمر کے بعد تو انسان نے جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے. وہ تو ایک ماننے والی بات ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہوگی؟ 80-90 سال. اس نے تو جانا ہی جانا ہے. لیکن کچھ لوگ بچپن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے بوڑھا ہو کے ہی جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں نا کہ کر جوانی توبہ کر دیں شیوائے پیغمبری. تو انسان جو ہے نا وہ اپنی جوانی سے ہی اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر لگائے، اور یہی ترغیب دی گئی ہے کہ تم آ جاؤ نیکیوں کی طرف. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے پھر حسرت ہو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ جیسے انسان کی زندگی ہوگی ویسے ہی اس کا حشر ہوگا، اور جیسے حشر ہوگا ویسے ہی اس کا پھر سوال جواب ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ہے نیگیٹیوٹی میں پڑا ہوا ہے اور اس کی عادتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس کا سانس اکھڑے گا تو کیا اس کے منہ پہ کلمہ طیبہ آئے گا؟ اس کے منہ پہ تو پھر وہی چیزیں آئیں گی. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ تھے، مطلب یہ کوئی اچھائی برائی والی بات نہیں ہے، تو ان کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، کسی کا کوئی تقیہ کلام ہوتا ہے، کسی کا کوئی تقیہ کلام ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کچھ زمینوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ کاروبار کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہ جب جانے لگے اس دنیا سے تو ان کے منہ کے اوپر وہی باتیں تھیں، ہائے میری زمین دا کی ہونا، میرے کاروبار دا کی بڑھنا، میرا عہدہ کی ہونا. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اب میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں، میں اب اللہ تعالیٰ کو یاد کر لوں، کیونکہ وہ چیزیں اس طرح فکس ہوتی ہیں.
اور ایک واقعہ میں نے سنا ہے اور مجھے بڑا کئی دفعہ انسان کی کم نصیبی کے اوپر نا بڑا ایک حسرت بھی آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک یہ جو ہوتے ہیں نا ایکسٹینسو کیئر یونٹ میں جب مریض کو رکھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کو تو انتہائی خطرہ ہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے انہیں سجیسٹ کیا کہ آپ نا یہ تلاوت سنیں نا قرآن پاک کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تلاوت میں نہیں سن سکتا, یہ سن سکتی تو میرے کے لیے نا فلاں فلاں گانا لگا دو. اب وہ جس چیز کی عادت پڑی ہوتی ہے نا انسان وہی چیز سننا چاہتا ہے. تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے میرا آخری سانس ہو تو میں کچھ پڑھ نہیں سکتا یا پڑھ نہیں سکتی تو میں کچھ سن ہی لوں. میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اس طرح سے ٹریننگ کریں کہ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, چلے زیادہ نہیں تو اپنی زندگی میں ہم 5 وقت کی نماز کو ہم شروع کر لیں. وہ تو فرض ہے ہمارے ہاں, تو جو 5 وقت کی نماز ہے نا وہ کہتے ہیں 5 وقت دا نمازی ہے, جیسے یہ بہت بڑا کوئی بڑی بات ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے, یہ بالکل بیسک چیز ہے, یہ فرض میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کا سمجھنا بھی فرض ہے, کیونکہ قرآن پاک کے حقوق ہیں. یہ میں اس لیے دہرا رہی ہوں بار بار کہ قرآن پاک کے حقوق ہیں, اس کے اوپر ایمان لانا, اس کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا, یہ اس کے حقوق ہیں اور یہ فرض ہے. اب اگر کسی اور کی چٹھی آتی ہے اور وہ دوسری زبان میں ہوتی ہے, یہ بڑی عام ایک مثال دی جاتی ہے اور یہ بڑی ویلڈ مثال ہے, تو اس کو تو وہ ترجمہ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ ہمارا کیا وتیرہ ہے؟ تو اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ورک کرنا ہے کہ مہلت عمل بہت کم ہے. زندگی جو ہے اس طرح سے پگھل رہی ہے اور جو وقت جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. تو اس لحاظ سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اس بارے میں آگاہی ہو. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو صحیح ہو, تندرست و توانا ہو, مال کی حرص دل میں ہو, خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ ہو اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تونگری کی امید ہو, اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا, فلاں کے لیے اتنا, جبکہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا. بخاری مسلم. یعنی اپنی زندگی میں انسان صدقہ کر دے, کیونکہ جب وہ جانے لگتا ہے پھر تو وہ سب کو ملے گا ہی, اور پھر یہ کہ اس وقت وہ 1/3 سے زیادہ تو صدقہ وہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح سے مزید کچھ ہمارے آنکھیں کھولنے والی کچھ باتیں ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ بخاری و مسلم کی اوتھینٹک ترین حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں, انسان پھر نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ 7 چیزوں سے پہلے تم نیکی کر لو, ورنہ یہ ہوگا کہ تم کرنا چاہو گے لیکن نہیں کر سکو گے. تو وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہو؟ کہ کئی دفعہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے. تو یہ فرمایا کہ ایسے فقر کا انتظار ہے کہ جو بھلا دینے والا ہو. پھر تو انسان ہانڈی روٹی کے چکر میں ہی پڑا رہے گا نا, تو پھر وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. پھر ہے کہ یا ایسی تمنگری کا کہ جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والی بنانے والی ہو. کئی دفعہ انسان کے پاس بہت مال و اسباب ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو بھی بلا دیتا ہے, اللہ کو بھی بلا دیتا ہے. تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر صورت میں, غربت میں, تنگی میں, تمنگری میں انسان اللہ کو یاد رکھے اور اس کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہو. لہٰذا اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے تو اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی. کئی دفعہ اتنی شدت کی بیماری ہوتی ہے, کئی دفعہ لوگ اتنی دیر تک بے ہوش رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس سے پہلے تم نیک عمل کر لو. یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل و شعور کو زائل کر دینے والا ہو. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بہت زیادہ انسان قہولت کی عمر میں چلے جاتا ہے تو یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے, اور پھر اپنے آپ کا بھی بعض لوگوں کو ہوش نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی سچویشن سے بچا کے رکھے
اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے جائے آسانی کے ساتھ نا، تو وہ بھی ایک بڑی آزمائش والی بات ہوتی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ اس بڑھاپے سے پہلے پہلے تم کچھ کر لو. یہ ایسی موت کا جو نہایت تیزی سے اپنا کام کر دینے والی ہو، تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ایسے انسان کے ساتھ، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیریت عافیت میں رکھے، اپنے حفظ و مان میں رکھے. لیکن یہ زندگی میں سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی فرمایا ہے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے. اور دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے، یعنی دجال کے فتنے کے آنے سے پہلے پہلے انسان جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا مال و اسباب، کچھ اپنے ایمان کو تازہ کر لے، اپنے ایمان کو پختہ کر لے. کیونکہ وہ تو دجال جو ہے دجل سے ہے، وہ ایک علیحدہ سے ایک پورا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، وہ آپ ضرور سٹڈی کریں. کیونکہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی چالوں سے بچنے کے لیے نیک عمل کرنے ضروری ہیں، اور نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کا اخلاص ضروری ہے، اور نیت کے اخلاص سے پہلے اپنے عقائد کی درستی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں تازہ کرنا ہے اور تازہ کرتے رہنا ہے. پھر ہے یہ قیامت کا، بس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور تلخ تر ہے، یہ ترمذی میں سے ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کو مطلب انسان مد نظر رکھے، ضرور بضرور ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے انسان جو ہے کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے ضرور ذخیرہ کر لے. اب اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ان چند چیزوں کو بھی پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر اس کا بہت اچھا اثر آئے گا. اور پھر اس کے لیے کیا ہے، کیا ضروری ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لیے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف جو ہے ہم مجاہدہ کریں اور کرتے رہیں، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، جو کہ نیکیوں میں تعاون کرتے ہیں، اور گناہ اور بدی کے کاموں سے دور رہتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب انسان نیکیوں کی طرف بڑھے تو پھر گناہوں کو چھوڑ دے، نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دے، اس سائیڈ کو، اس راستے کو پھر وہ مستقل مزاجی سے پکڑ لے، اس کے اوپر چلے اور استقامت کے ساتھ چلے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور تو ہی ہے اصل میں عطا کرنے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں اللہ تعالیٰ سے. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام.